اب ہم بات کریں گے ایڈز کے دن کے حوالے سے. چونکہ ہم ایڈز کی بات کرتے ہیں, اس کی اویئرنیس کے لیے یہ ہر سال جو ہے 1 دسمبر کو منایا جاتا ہے, اور یہ عالمی دن ایڈز کے حوالے سے, اور آج کا دن یہ منایا جا رہا ہے. بیسکلی 1988 میں یہ پہلی دفعہ منایا گیا. یہ وبائی امراض اور اس سے بچاؤ کے پہلوؤں کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے, اور ایک اندازے کے مطابق 1,90,000 افراد HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ وبا جو ہے غیر معمولی پیمانے پر جو کہنے بڑھ بھی رہی ہے. 2019 کی بات کی جائے تو ملک میں 25,000 نئے HIV انفیکشن ہوئے, جو 2010 کے بنیادی خطے کے مطابق مقابلے میں 75% زیادہ ہیں. اور اس کے باوجود ملک میں اگر بات کی جائے تو اس کی تشخیص اور اس کے حوالے سے اویئرنیس صرف 15% لوگ ہی جو ہے اس میں کسی تھیراپی کی طرف جا سکتے ہیں, یا ان کو کوئی ٹریٹمنٹ اس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ زیادہ تر جو اس کی پھیلنے کی وجہ ہے وہ آپ جو پہلے سے استعمال شدہ سرنجز ہوتی ہیں, مریض کو خون دینے کا معاملہ ہوتا ہے. پہلے جو خون دینے سے پہلے آپ ٹیسٹ نہیں کرواتے, اس میں اگر کوئی ایسا فیکٹر موجود ہے, اگر کسی خدا نہ کسی کی خاتون کو ایڈز ہے اور وہ اپنے بچے کو اس طرح سے دودھ پلاتی ہیں, اسی طرح سے اگر ہم جو فزیکل انٹریکشن ہے یا سیکشل جو بھی معاملات ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی یہ بہت ساری اس کے فیکٹرز ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اس دن کو منانے کا پرپز یہی ہے کہ اس حوالے سے اویئرنیس دی جائے. میں اس دن کے تھیم کے حوالے سے تو بتا دوں تھوڑا سا کہ اس سال اینڈنگ دا ایپیڈیمک ریزیلینس اینڈ امپیکٹ اس کا دن ہے, اور یہ آپ نے اس 2020 کا تھیم ہے بیسیکلی. بالکل. اور ایڈز کے بارے میں ہم نے جیسا کہ وجوہات کی بات کی کہ ایڈز پھیلتا کس طریقے سے ہے, پہلے سے استعمال شدہ سرنج کا دوبارہ سے استعمال کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جو حجام کی دکان ہے وہاں پہ جو بلیڈز کا استعمال ہے, یہ بہت بڑا باعث ہے. خون کی منتقلی, ایک ایسے شخص کا خون دوسرے شخص کو لگنا جس کے اندر پہلے سے ایڈز HIV موجود ہو. غیر ازدواجی تعلقات, جنسی بے راروی بہت بڑی وجہ ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ڈرگز ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, جن کی بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی موجود ہے, اور اربن ایریاز کے اندر بہت زیادہ ہے. ان میں بھی ایڈز ایک بہت بڑی وجہ ہے پھیلنے کی. لیکن ان ساری وجوہات کو ہم اگر لے لیں تو سب سے بڑی وجہ اویئرنیس ہے. جب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے انہوں نے صحت کے حوالے سے احتیاط کرنی ہے, تو ایڈز جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت میں تو اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اب بھی ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے آس پاس HIV کے کتنے مریض ہمارے آس پاس گھوم رہے ہیں, اور کتنے مریضوں سے HIV آگے شفٹ ہو سکتا ہے. تو ان ساری بیماریوں کو دیکھتے ہوئے اگر ایڈز کی ہم بات کریں تو ایڈز ابھی تک لا علاج ہے. ایڈز کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. اس کی اویئرنیس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ڈرگز ایڈکٹ جو لوگ ہوتے ہیں, جو سرنجز کا استعمال کرتے ہیں, اس سے وہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مگر انفیکٹ ہاسپٹلز میں بھی اگر آپ جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی سرنج لگا دے اور آلریڈی وہ کسی ایسے ایکسپوز ہوئی ہو کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے وہ HIV پازیٹیو ہو, تو آپ کو بھی یہ چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو آپ ہم ڈاکٹرز وغیرہ کے جب بھی ریکمنڈیشنز آتی ہیں کہ جب آپ کوئی انجیکشن لگائیں, کسی سرنج کا استعمال کریں, تو یہ چیک کریں کہ وہ پیکڈ ہو اور اس کو نئے سرے سے کھولا جائے اور پھر ہی وہ آپ استعمال کی جائے. تو یہ اور اس میں یہ جب ایڈز کے بارے میں اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور اس کا تو علاج ہے بھی نہیں. تو احتیاط کر لیجئے, ایڈز سے بچیے. آج کا دن پاکستان جیسی معیشتوں کو لے کر, پاکستان جیسے ہیلتھ سٹرکچرز کو لے کر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے کہ جب دنیا اس وقت ستاروں کے اوپر کمنڈ ڈال رہی ہے, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم ابھی تک ایڈز جیسی بیماریوں, پولیو جیسی بیماریوں جس کی کیمپین بھی چل رہی ہے, ان بیماریوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے, اور یہ بیماریاں احتیاط کے ساتھ ان کو ہم روک سکتے ہیں, ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں.